کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ آپ سے دور رہتے ہیں، آپ سے بات کرنے سے کتراتے ہیں یا آپ کے ہونے کو نظر انداز کرتے ہیں؟ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ لوگ ہی غلط ہیں، مگر حقیقت میں کچھ نشانیاں ہمارے اندر بھی ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کو ہم سے بدظن کر دیتی ہیں۔ یہ نشانیاں جو ہیں نا ظاہری نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے رویے، ہمارے الفاظ اور ہماری سوچ میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اکثر جب ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے نا ہماری لائف میں، کچھ بھی ہم نیگیٹو فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ صرف دوسرے کی ہی غلطی ہے، ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں نا وہی ہمارے ساتھ غلط کرتے ہیں، لیکن ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ میرے خیال سے ہمیں سب سے پہلے اپنی ہیبٹس میں چیز دیکھنی چاہیے کہ کیا مجھ میں کوئی ایسی عادت تو نہیں یا میری کوئی ایسی بات تو نہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ تو چلیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انہی 8 نشانیوں پر بات کریں گے جو اگر آپ میں موجود ہے نا تو لوگ دل سے آپ کو پسند نہیں کریں گے۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. Alhamdulillah. آج ہم بنائیں گے مزیدار سی بریانی، اور بریانی کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست سی ٹپس شیئر کروں گی کہ بریانی نا اسپائسیز اکثر پسند کی جاتی ہے، اور لیکن اگر چاول بوائل کرتے ہوئے نمک تھوڑا کم رہ جائے نا تو پھر بریانی کا مزہ ہی نہیں آتا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹپ دوں کہ جب آپ کھلے پانی میں چاول بوائل کرتی ہیں نا، پانی نکال دیتی ہیں چاول بوائل کرنے کے بعد، تو اس پانی میں جب آپ نمک ایکسٹرا بھی اگر ایڈ کر دیتی ہیں نا، جیسے 2 گلاس چاول اگر بنانے ہیں آپ نے تو اس میں اگر 2 چمچ نمک ایڈ کرتی ہیں نا، آپ 3 سے 4 چمچ بھی نمک ڈال سکتی ہیں پانی میں۔ پانی جو چاول ہے نا وہ اتنا ہی نمک لیں گے جتنا ان کو چاہیے ہوگا، باقی جو ہے وہ پانی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اور اس کے بعد سرکہ ضرور ڈالیں چاول بوائل کرتے ہوئے، آپ کے چاول کھلے کھلے بنیں گے۔ خاص طور پر اگر آپ کے چاول نئے ہیں نا تو آپ تڑکے والے چاول بھی بنا رہی ہیں تو بھی جب پانی ڈال دیتے ہیں اس میں آپ سرکہ ایڈ کریں تو آپ کے چاول بہت پیارے کھلے کھلے بنیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ٹپ پسند آئی ہوگی۔ چلتے ہیں اب ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلی جو عادت ہے نا جھوٹ بولنا اور سچ کو چھپانا۔ جھوٹ جو ہے نا وہ ایک ایسا عمل ہے جو سب سے پہلے انسان کے اعتماد کو ختم کرتا ہے۔ قرآن پاک میں جھوٹ کو منافقین کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 7-8 میں قسم کھا کر جھوٹ بولنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ جھوٹ وقتی طور پر نا انسان کو بچا لیتا ہے، یعنی کہ اگر ہمیں کوئی بات بری لگتی ہے یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ ہم نے سچ بولا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یا ہم حالات جو ہیں وہ ہمارے اگینسٹ ہو جائیں گے، تو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو وقتی طور پر تو ہم اس وقت جو ہے نا اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن یہ جو دیر پا تعلقات ہیں نا ان کو یہ جھوٹ ہمارا دھیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے، کیونکہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا وہ وقت آنے پر ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ ایک نہ ایک وقت آتا ہے کہ کسی بھی صورت میں چھوٹا یا بڑا جھوٹ جو آپ نے بولا ہوتا ہے نا وہ پتہ چل ہی جاتا ہے، تو پھر یہ آپ کے تعلقات کو ختم کر دیتا ہے۔ تو فرض کریں ایک عورت اپنے شوہر سے بار بار جھوٹ بولتی ہے، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہوں یا جیسے پیسے کا خرچ یا کسی ملاقات کا ذکر۔ یہ چھوٹے جھوٹ جو ہوتا ہے نا ایک دن اتنا بڑا دراڑ پیدا کر دیتے ہیں کہ بھروسہ مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے، پھر رشتے میں وہ بات رہتی ہی نہیں ہے۔ پھر آپ سچ بھی بولتے ہیں نا تو دوسرے کو لگتا ہے یہ جھوٹ ہی بول رہا ہوگا، اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ جو ہے نا وہ پھر جھوٹے شخص سے دور بھاگتے ہیں، اس کی کسی بات کا بھی یقین نہیں کرتے چاہے وہ سچ ہی ہو، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کسی بھی وقت آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی بھی وقت اپنا فائدے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے۔ سچائی چاہے کڑوی ہو اعتماد کو مضبوط کرتی ہے اور لوگوں کو آپ کے قریب لاتی ہے۔ تو اب آتے ہیں دوسری عادت کی طرف، ہر وقت دوسروں پر تنقید کرنا اور منفی گفتگو کرنا۔ یہ جو منفی گفتگو ہے نا اور مسلسل تنقید ہے، یہ ایک ایسی عادت ہے جو دوسروں کو احساس کمتری اور ناپسندیدگی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ سورۃ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ پاک نے فرمایا بدگمانی، تجسس اور عیب جوئی سے منع فرمایا ہے۔ ایسی خواتین جو ہر وقت دوسروں کے لباس، انداز، بات چیت یا بچوں پر تنقید کرتی رہتی ہیں نا، آہستہ آہستہ لوگوں کی نظروں سے گھر جاتی ہیں، چاہے آپ کی بات سچی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر لہجہ اور مقصد درست نہ ہونا تو سننے والا آپ سے دور ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اکثر خواتین کو یہ عادت ہوتی ہے کہ دوسرے کے لباس پہ تنقید کری جائیں گی کہ اس نے مہنگا لباس پہنا ہے، یہ بہت مہنگے ڈریس لیتی ہے، یا یہ اچھا لباس نہیں پہنتی، یا کسی کے انداز پر بات چیت کرتے رہتے ہیں، یا ہم بچوں پر ہی تنقید کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمارے اپنے بچوں میں بہت سی عادتیں ایسی ہوتی ہیں
لیکن ہم کو ان کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں دوسروں کے بچوں میں جو آتے ہیں نا نظر آ رہی ہے کہ اس کا بچہ ایسا ہے، یہ ایسا کرتا ہے۔ بچے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہوتے ہیں نا چینج ہوتے رہتے ہیں، عادات چینج ہو جاتی ہیں، تو اس لیے کسی کے بچوں پہ کپڑوں پر، کسی کے لباس پر، انداز پر تنقید ہی کرتے رہیں گے نا تو لوگ آپ سے پھر دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ سب چیزیں وقتی ہوتی ہیں، حالات کے مطابق ہوتی ہیں۔ ہر انسان جو اپنے حالات، اپنے اپارچونٹی کے حساب سے ہی ان سب چیزوں کو مینیج کرتا ہے۔ ہم اگر تنقید کرتے رہیں گے، نیگیٹو باتیں کرتے رہیں گے تو لوگ پھر ہم سے دور ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون ہر روز اپنی دیورانی کے کھانے پکانے کے انداز پر تنقید کرتی رہتی ہے، آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے وہ دیورانی اس سے دور ہو جاتی ہے، اس کی باتیں سننے سے انکار کر دیتی ہے اور پھر پورا گھر اس عورت کو سخت مزاج سمجھنے لگتا ہے۔ حالانکہ جو آپ کی دیورانی ہے وہ ایک نئی آئی ہے آپ کے گھر میں، تو آپ کو تو اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ گھر کے کیا طور طریقے ہیں، کھانے پکانا کیسا کھانا پسند کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس پہ تنقید ہی کرتی رہیں گی، اس کے انداز پہ، اس کی چیزوں پر، ظاہر ہے وہ اپنے اس کے ہو سکتا ہے اس کا انداز، اس کا طریقہ ڈیفرنٹ ہو یا جو آپ کے گھر میں چل رہا ہے، تو اگر آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں گی تو ماحول بھی اچھا ہوگا، لوگ بھی آپ کو پھر اپریشیٹ کریں گے، گھر والے بھی آپ کو بڑا سمجھیں گے اگر آپ بڑا پن دکھائیں گی۔ لیکن اگر آپ تنقید کرتی رہیں گی، نیگیٹیوٹی پھیلائیں گی، تو پھر آپ کے گھر والے بھی، چاہے آپ نے پہلے اچھا ہی ماحول بنایا ہو، گھر کا اچھا ہی آپ کا امیج بنا ہو، تو پھر آپ کو سخت مزاج سمجھنے لگیں گے، آپ سے پھر دور ہونے لگیں گے گھر والے بھی کہ یہ تو ایک نئے بندے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی، تنقید کرتی ہے۔ تو اس لیے پازیٹیو ہمیشہ بولیں اور اچھی گفتگو کریں اور دوسروں کو اسپیس دیں۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، حسد اور جلن کا شکار ہونا۔ یہ جو حسد ہے نا، یہ دل کو کھا جانے والی بیماری ہے۔ سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، یعنی حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرے۔ جو عورت اپنی سہیلی کی ترقی، پڑوسی کی خوشی یا دیورانی کی تعریف برداشت نہیں کر سکتی نا، وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے دل سے ہی اتر جاتی ہے۔ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ کسی کی تعریف تو کر دیتے ہیں لیکن دل میں جلن ہوتی ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو یہ خوشی ملی تو ملی ہی کیوں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ پاک کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم غلط ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کس کو کیا دینا ہے۔ تو اس عادت سے بچیں، جو بھی جس کے پاس ہے اس کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کریں، دل سے خوشی کا اظہار کریں اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ پاک نے اسے اس کی محنت کا ہی صلہ دیا ہے، اور خوش ہوں نہ کہ حسد کریں۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو سب سے پہلے تو حسد کرنے والے کو ہی جلاتی ہے، اس کا ہی دل جلتا ہے، پھر اس کے رشتوں کو جلاتی ہے، جو اس کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ اگر یہ کسی کی خوشی برداشت نہیں کر سکتی تو یہ ہماری بھی نہیں کرے گی، تو اس لیے وہ لوگ نا پھر اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال ہے جیسے کہ ایک لڑکی کو اس کی سہیلی نے جاب کی مبارکباد دی مگر اندر سے وہ جلتی رہی، اس نے اس خوشی کو کم کرنے کے لیے پیچھے سے منفی باتیں کی، لوگوں کے ساتھ نیگیٹو باتیں کی کہ یہ اس قابل تو ہے نہیں، اس کو پتہ نہیں کیسے اتنی اچھی جاب مل گئی۔ تو جب سہیلی کو یہ باتیں معلوم ہوئی نا تو اس نے اس سے رابطہ ختم کر دیا، اسے تعلق ہی ختم کر دیا۔ حسد جو ہے نا وہ انسان کو تنہا کر دیتا ہے، تو تنہا انسان کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس خوبصورت رشتے نہیں ہیں۔ تو انسان زندگی میں کامیاب وہی ہے کہ جب کوئی اس کے سامنے کہ لوگ اس کے آس پاس جو لوگ ہیں نا وہ اس سے خوش ہوں، جب بھی لوگ اس کا ذکر سنیں تو اس کے لیے لوگوں کے دلوں سے دعا ہی نکلے۔ تو اب آتے ہیں چوتھے نمبر پر، ہر وقت شکایتیں کرنا اور ناشکری کی عادت۔ یہ جو شکر گزاری ہے نا انسان کو اللہ کے قریب اور بندوں کے دلوں میں محبوب بناتی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جو عورت ہر وقت اپنی زندگی، شوہر، بچوں یا سسرال سے ناراض رہتی ہے نا، لوگ اس سے بات کرنے سے کتراتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب بھی اس سے بات کریں گے نا کوئی یہ شکایت ہی کرے گی، کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات ہی کرے گی، ناشکری ہی کرے گی۔ اکثر میں نے دیکھا ہے عورتوں کے پاس کچھ بھی ہو نا، جتنی مرضی نعمتیں ہوں، لیکن وہ ناشکری ہی کرتی نظر آئیں گی کہ ہمیں تو یہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ملا، ہماری زندگی میں اس چیز کی کمی ہے۔ دوسرے کی چیز دیکھ کر برداشت نہیں ہوتی، ناشکری کرتی رہیں گی، ہر وقت شکایتیں کریں گی، اپنے شوہر سے شکایتیں کریں گی، اپنی زندگی سے نالا رہیں گی،
مثال کے طور پر ایک عورت ہے جو ہر روز اپنے شوہر کی معمولی عمل پر شکوہ کرتی ہے، کبھی تنخواہ کم لگتی ہے تو کبھی وقت نہیں دیتا، کبھی بچوں پر توجہ نہیں دیتا، کبھی کوئی شکایت تو کبھی کوئی شکایت۔ شوہر کیا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہ تو جب بھی کرتی صرف شکایتیں ہی کرتی ہے، تو اس طرح سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے اس سے، کیونکہ مسلسل شکایتیں جو ہے نا محبت کو کھا جاتی ہیں۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے اس دنیا میں۔ اگر کوئی کمی ہے آپ کی لائف میں، اس کے لیے محنت کریں ساتھ مل کر، بجائے اس کے کہ آپ شکایتیں کرتے رہیں اور دوسرے بندے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، تو یہ عادتیں آپ کو اکیلا کر دیں گی، اور ناشکری اللہ تعالیٰ کو بھی بے حد ناپسند ہے۔ آپ شکر کریں گی، اللہ پاک آپ کو اور زیادہ عطا کرے گا۔ اب آتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف، خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا، تکبر، یعنی کہ تکبر وہ پہلی نافرمانی تھی جو شیطان نے کی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتا ہے، میں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ یعنی تکبر شیطان کو جنت سے نکالنے کا سبب بنا۔ یعنی کہ شیطان نے جب تکبر کیا تھا نا، اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، کہ شیطان کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو شیطان نے انکار کر دیا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ یعنی کہ اس نے تکبر کیا، میں تو اس سے برتر ہوں اور یہ تو مٹی سے بنا ہے، آپ مجھے اس کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اس کے اس تکبر کی وجہ سے اللہ پاک نے شیطان کو جنت سے نکال دیا۔ تو آپ خود سوچیں کہ اللہ پاک کو کتنا ناپسند ہے یہ تکبر۔ تکبر کرنے والی عورت چاہے جتنی بھی خوبصورت، تعلیم یافتہ یا امیر ہو، لوگ دل سے اس کو پسند نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک عورت اپنے گھر میں سب سے بہتر کپڑے پہنتی ہے اور بار بار سب کو جتاتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور بہتر ہے، اور اسی کو پتہ ہے پہننے کی سینس، اسی کو ہے، اسی کو پتہ ہے کیا اچھا ہے پہننے کے لیے، یا وہ سب سے بہتر ہے۔ تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ پھر اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ جب کرتی اپنی ہی تعریف کرے گی، یہ اپنے آپ کو بہتن ہی کیا سمجھتی ہے۔ پھر انسان اپنے آپ کو نا اس کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے سامنے کمتر محسوس کرنے لگتا ہے کہ یہ ہمیں پتہ نہیں کتنا چھوٹا سمجھتی ہے، کیا ہمیں سمجھتی ہے کہ ہم اتنے نان سینس ہیں، ہمیں پہننے کا نہیں پتہ، یا ہمیں طور طریقے نہیں پتہ، یہ اپنے آپ کو برتر سمجھتی ہے، تو ہم اس سے پھر دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ پھر لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جو برتری کا احساس ہے نا، وہ دوسروں کو کمتر اور حقیر محسوس کرواتا ہے۔ تو یہ جو عادت ہوتی ہے نا، وہ آپ کو لوگوں سے دور کر دیتی ہے اور آپ اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں 6th ہیبٹ کی طرف، دوسروں کی غیر موجودگی میں غیبت کرنا۔ یہ جو غیبت ہے نا، آج کے دور میں تو بالکل عام سی بات ہو گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم نے تو بات ہی کی ہے، ہم کون سا کسی کی برائی کر رہے ہیں یا کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ عام سی مطلب بات ہے، 2 عورتیں بیٹھی ہیں نا، ضرور ایسی کوئی بات کریں گی جو غیبت ہوگی۔ غیبت ہوتی کیا ہے، ہمیں یہی نہیں پتہ کہ غیبت ہے کیا۔ فرض کریں 2 عورتیں بیٹھی آپس میں بات کر رہی ہیں نا، تیسری عورت کے بارے میں جو وہاں موجود نہیں ہے، اور اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کر رہی ہیں جو اگر اس کے سامنے کریں گی نا تو اس کو برا لگے گا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اور یہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، عام سی معمولی سی باتیں ہوتی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، کہ یہ کپڑے ایسے پہنتی ہے، اس کو تو سینس ہی نہیں ہے۔ ہم آپس میں بیٹھی بات کریں گے نا، نارمل سی، یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں یہ عام سی بات ہے، ہم آپس میں ڈسکس ہی کر رہے ہیں، لیکن آپ فرض کریں کہ اگر وہ عورت آپ اس کو کہیں کہ تم میں تو سینس ہی نہیں ہے کپڑے پہننے کی، تم ایسے کپڑے پہنتی ہو، تو اس کو برا لگے گا نا۔ اٹ مینس کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے۔ یہ ہمارے نزدیک یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم کون سا اس کی برائی کر رہے ہیں، ہم تو آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ لیکن یہ غیبت میں آتا ہے۔ غیبت وہ گناہ ہے جسے قرآن نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے غیبت۔ سورۃ حجرات آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنے والی عورت چاہے جتنی بھی دیندار یا نمازی ہو، اگر وہ دوسروں کی برائیاں کرتی ہے نا تو لوگ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جو ایک کی غیبت کرے وہ سب کی کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون اپنی نند کی غیر موجودگی میں ہر وقت اس کے بارے میں منفی باتیں کرتی ہے۔ جب باقی گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے نا تو وہ اس سے پھر محتاط ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ
اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں باتیں کرتی ہے، تو ہماری غیر موجودگی ہماری باتیں بھی ایسے ہی کرے گی. اس لیے لوگ پھر اس کے ساتھ باتیں کرنا بند کر دیتے ہیں، اس سے تعلق ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے دور ہی رہیں تو اچھی بات ہے. تو اس لیے دوسروں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ضرور سوچیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. کسی کی خوشی کو برداشت نہ کرنا. 7ویں نمبر پر دل کی تنگی. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوتے ہیں نا، جو دوسروں کی خوشی دیکھ کر دل میں جلن محسوس کرے، وہ کبھی بھی پسندیدہ شخص نہیں بن سکتا. مثلاً ایک عورت جو اپنی دیورانی کی کامیابی، اس کے بچوں کی ترقی یا اس کی عزت کو برداشت نہیں کر پاتی، وہ ہر وقت اس کی غلطیاں تلاش کرنے میں لگی رہتی ہے. لوگ ایسے شخص کو نا منفی، جیلس اور تنگ دل سمجھتے ہیں اور خود بخود اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ ایک عام سی بات ہے کہ جب گھروں میں ایک عورت دوسری عورت کی کسی خوبی کو برداشت نہیں کر پاتی نا، تو پھر اس کی چھوٹی چھوٹی نیگیٹو چیزوں کو، جو اس میں خامیاں ہوتی ہیں، ظاہر ہے ہر انسان تو پرفیکٹ نہیں ہوتا نا. اگر کسی میں خوبیاں ہیں تو خامیاں بھی ہوں گی، اگر خامیاں ہیں تو خوبیاں بھی ہوں گی. تو جب ہم کسی کی خوبی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے نا، ہم اس سے جیلس ہوتے ہیں، ہمارا دل جل رہا ہوتا ہے کسی کی کامیابی کو دیکھ کر، تو پھر ہم اس کی نیگیٹو چیزوں کو نا لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو اس طرح ہے، تو یہ گندی عادت ہے، یہ تو بری عادت ہے، اس میں یہ چھوٹی چھوٹی بری عادتیں ہیں. یعنی کہ وہ چھوٹی چھوٹی بری عادتیں لوگوں میں مینشن کرے گی، منفی پھیلائے گی کہ جس کا کوئی اتنا افیکٹ بھی نہیں ہوتا، یا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی اپنی ذات پہ ہوگا تو ہوگا، تو اس کو کیا، اس عورت کو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن نہیں، ہم پھیلائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے یہ تو ایسے کرتی ہے، یہ تو یہ کام نہیں کرتی، اس کا یہ کام پینڈنگ پڑا رہتا ہے، اس کا وہ پڑا رہتا ہے، تاکہ لوگ اس کی کامیابی کی طرف توجہ نہ دیں، اس کی نیگیٹو چیزوں کی طرف توجہ دیں اور اس کی عزت کم ہو لوگوں میں. تو پھر ایسے لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تنگ دل ہے، یہ لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، ان کی کامیابیوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتی. تو لوگ اپنی کامیابیوں کو پھر ایسے لوگوں سے چھپاتے ہیں، بچاتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. اب آتے ہیں 8ویں نمبر کی طرف، دوسروں کے ساتھ بدتمیزی اور سخت لہجہ اختیار کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اگر آپ سخت دل اور تندخو ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد سے منتشر ہو جاتے. یعنی کہ لہجہ جو ہے نا وہ انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے. سخت لہجہ، بدتمیزی اور آواز بلند کرنا رشتوں کو بگاڑ دیتا ہے. ہمارے نبی پاک کی طرف دیکھیں، لوگوں نے کتنا پریشان کیا جب انہوں نے تبلیغ شروع کی، اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیا، تو کیسے ظلموں کیے ان پر. لیکن وہ پھر بھی نرم لہجہ رکھا انہوں نے اور نرمی کے ساتھ لوگوں سے بات کرتے، کبھی کسی سے بدلہ لینے کا نہ سوچتے. تو اللہ پاک نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کیں اور کتنے لوگ پھر یعنی کہ جوگ در جوگ مسلمان ہوتے گئے. تو یہ ہوتا ہے لہجے کی تاثیر. اور عام بھی آج کل اگر آپ دیکھیں تو جو انسان میٹھے لہجے میں اچھے طریقے سے بات چیت کرتا ہے، ہر کوئی اس کے ساتھ بات کرنا پسند کرتا ہے اور اس کے قریب رہنا پسند کرتا ہے. لیکن اگر کوئی بدتمیزی سے بات کرتا ہے، کوئی سخت لہجہ اختیار کرتا ہے، تو لوگ اسے دور بھاگتے ہیں اور اس کے پاس رہنا پسند نہیں کرتے اور اس سے دوری اختیار کرتے ہیں. اگر اب روزمرہ کی مثال لیں تو ایک عورت اگر ہر وقت بچوں، سسرال یا پڑوسیوں سے جھگڑتی رہتی ہے نا، تو ان پر چیختی ہے، تو لوگ اس کے ساتھ وقت گزارنے سے کتراتے ہیں، اس سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. تو اگر آپ میں ان میں سے کوئی ایک عادت بھی ہے نا، تو اس کو اپنے آپ میں سے نکالنے کی کوشش کریں. انسان کی شخصیت کا اصل حسن اس کے اخلاق، رویے اور زبان میں ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہوں. یہ نشانیاں اگر ہم میں موجود ہیں نا، تو ہمیں فوری طور پر ان پر کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو لوگوں کے دلوں سے ہمیں نکال دیتی ہیں. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر انسان میں اچھائیاں یا برائیاں ہوتی ہیں. اگر میں ہوں تو مجھ میں بھی اچھائیاں بھی ہوں گی اور برائیاں بھی ہوں گی. اگر آپ ہیں تو آپ میں بھی اچھائیاں بھی ہوں گی تو برائیاں بھی ہوں گی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اگر کبھی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے نا، تو سب سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنی عادتوں کو چیک کریں کہ مجھ میں کوئی ایسی بات تو نہیں، میری کوئی ایسی بات یا عادت تو نہیں جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے دور ہو رہے ہیں یا مجھے یہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے.
زندگی کا اصل حسن یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کتنے دل آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اپنے اندر جھانکیں ذرا، اپنی سوچ کو بدلیں اور ایسی شخصیت بنائیں کہ لوگ آپ کے ذکر پر دعائیں کریں، نہ کہ پناہ مانگیں۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔